جی ویور، سب سے پہلے آپ تمام کو میرا مہربان السلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میاں ظہور آفیشیل کے نام سے۔ 3-4 روز سے جو ٹرینڈ چل رہا ہے، رکن قومی اسمبلی کراچی سے ڈاکٹر عامر لیاقت اور دانیہ کا، ان دانیہ جو ہیں ان کی تیسری بیوی، جو وہ اپنا تنسیخ کے لیے بہاولپور میں انہوں نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا ہے علیحدگی کے لیے۔ اب دونوں طرف سے حیرت انگیز جو الزامات کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ دانیہ سے ہماری تفصیلی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، بہت سی چیزیں انہوں نے وہ دکھائی بھی ہیں، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں دکھاتے بھی رہے ہیں۔ 2 پروگرام ہم دانیہ کے ساتھ کر چکے ہیں۔ آج وہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی طرف سے اور دانیہ کی طرف سے ہمیں ملی ہیں، وہ چیزیں وہ ڈسکس کرنے کے لیے تھیں۔ تو ہم نے سوچا کہ اپنے ناظرین جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان تک وہ تازہ ترین جو معلومات ہے وہ ہم پہنچائیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے جب شادی کی تو ان کے ذہن میں ایک خاکہ تھا کہ میں دیہی علاقے میں ایک سادہ سی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے اس کو لے کے جا رہا ہوں۔ جب وہ اب ان کے درمیان جو لوگ تھے شادی کروانے والے، انہوں نے یا پھر ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے جو بھی اپنی جو زندگی کا فیصلہ کیا اس میں دانیہ شاہ کو وہ تھا سید ظاہر کیا گیا، نجیب الطرفین۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کی طرف سے ٹویٹ بھی آیا جب انہوں نے شادی کا اعلان کیا۔ تو دوسری طرف دانیہ اس بات پہ ہیں کہ اگر میں شاہ ہوتی یا ڈاکٹر عامر لیاقت کو دھوکہ دیتی تو میں اپنے نکاح نامہ میں اپنا جو قوم ہے وہ ملک ڈانور نہ لکھواتی۔ اب ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو جب یہ ساری چیزیں ملی ہیں، شادی ہوئی ہے، تو یہاں سے اٹھ کے لودھرا سے جب دانیہ پہنچی ہیں کراچی، تو پیچھے سے بہت سی ایسی وہ شخصیات تھیں، جو لوگ تھے جنہوں نے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب تک وہ پیغامات پہنچائیں، وہ ویڈیوز، وہ آڈیوز جو گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر، اور ہر دوسرا بندہ اس پر بات بھی کر رہا ہے۔ تو جب یہ سارے معاملہ ڈاکٹر عامر لیاقت کے سامنے آئے ہیں کہ میں نے تو ایک سید نجیب الطرفین ایک لڑکی سے شادی کی تھی، یہ لڑکی پھر یہ سارا معاملہ کیا ہو گیا؟ تو اس کے بعد جس طرح ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب شوق اپنا ہاسپٹل ایڈمٹ ہوئے، اسی دکھ سے پریشان ہیں وہ کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی کہ میں تو دانیہ کو سمجھتا تھا کہ ایک سریکی وسیب سے ایک سادہ سی لڑکی ہے جس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، یہاں تو پھر کوئی معاملہ ہی کچھ اور نکلا۔ تو اس کے بعد پھر یہ دونوں کے درمیان جو تلخ جملے ہیں ان کا پھر معاملہ ہوا، نوبت پھر تشدد تک ساری آگئی۔ پھر اس کے بعد جس طرح تنسیق کے لیے خواتین عدالتوں میں جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر مختلف قسم کے جو الزامات وکلا کہتے ہیں کہ یہ الزام لگائیں تو پھر ہی آپ کا معاملہ عدالت میں وہ ڈسکس کا معاملہ تو سارا عدالت میں ہے۔ دانیہ کی طرف سے جو الزامات لگائے گئے ہیں، جب بھی ہماری بات ہوئی کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نشہ کرتے ہیں، مجھے 2 دن تک راتیں جگا کے رکھتے تھے، تشدد کرتے تھے، ذہنی اذیت کا مجھے شکار بناتے تھے۔ اب ان چیزوں میں کتنی سچائی ہے یہ تو آنے والے وقت میں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی طرف سے جو چیزیں آئیں گی تو اس سے ہی بات واضح ہوگی۔ فی الوقت جتنے جو چیزیں ہیں وہ ساری وہ ہمارے سامنے آئی ہیں، وہ دانیہ کے پاس جو ویڈیوز ہیں ان میں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں دیکھ کر بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کا یہ کون سا چہرہ ہے جس کو لوگ مذہبی اسکالر سمجھتے ہیں، کہ میڈیا پہ دیکھتے ہیں معروف اینکر ہیں، تو اس اینکر کا دوسرا رخ جو ہے زندگی کا وہ ایسا ہوگا۔ ان میں کتنی سچائی ہے یہ تو اب ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ہی اپنی صفائی میں پیش کریں، کیونکہ دانیہ وہ الزامات ان پر لگا چکی ہیں۔ کافی جو 3-4 روز ہیں ان میں سوشل میڈیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، یوٹیوبر ہیں، وہ دانیہ کے گھر ان کا تانتا بندھا ہوا ہے، مختلف قسم کے پروگرام کر رہے ہیں، مختلف قسم کے سوالات کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں اب کیا ہوگا۔ اور دانیہ کی طرف سے بھی اب کچھ ان کے جو لائرز ہیں انہوں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ آپ فی الوقت خاموشی اختیار کریں، کوئی اس طرح کے پروگرامز میں کوئی چیزیں ہائی لائٹ نہ کریں، کیونکہ جو کیس ہے آپ کا وہ عدالت میں ہے، کافی ساری ایسی چیزیں جو آپ کے منہ سے نکل جائیں گی
تو وہ پھر واپس نہیں آئیں گی. دانیہ اور جو نکاح خواہ ہیں جنہوں نے نکاح کروایا ہے دانیہ اور ڈاکٹر عامر لیاقت کا، اور نکاح میں بھی کچھ ایسی کوئی شرط نہیں لکھی گئی جو ہم نے دیکھا ہے. اس میں بھی حق مہر جو تھا وہ 2.5 لاکھ روپے تھا، وہ بھی موقع پر ڈاکٹر عامر لیاقت کی طرف سے ادا کر دیا گیا تھا. اب 11 کروڑ 50 لاکھ کا جو دعویٰ دائر کیا گیا ہے دانیہ کی طرف سے، اس میں کیا حقیقت ہے کیا سچائی ہے، یہ تو اب معاملہ عدالت میں ہے کہ عدالت اس کیس کو کس طرح دیکھتی ہے اور ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب اس میں کیا جواب دیتے ہیں. دانیہ سے جب ہماری بات ہوئی کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی طرف سے الزامات آ رہے ہیں کہ آپ نے بہت پیسہ کھایا ان کا، وہ لے کے بھی آئی ہیں کچھ، تو ساری چیزیں دانیہ نے کہا کہ میں تو اپنا ٹک ٹاکر ہوں، جس طرح ولاگ کرتی ہوں اپنا یوٹیوب چینل پر، میرا اپنا سوشل میڈیا پر یا دوستوں کا ایک نیٹ ورک ہے جس میں میری اپنی آمدن بھی ہے، میں اپنی آمدن سے ہی سارے اخراجات کرتی ہوں. تو بار بار ہم نے سوال ان سے دانیہ سے یہ بھی کیا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت سے آپ تنسیق کے لیے اب عدالت میں جا رہی ہیں تو سارا پھر یہ 11 کروڑ 50 لاکھ روپیہ جو ہے یہ آپ کو پھر کیسے ملے گا. وہ کہتی ہیں کہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے صرف طلاق چاہیے عامر لیاقت کی طرف سے. اب یہ جو معصومانہ جواب ہے دانیہ کا، اس سے تو پھر یہی لگتا ہے کہ جو ڈاکٹر عامر لیاقت کی طرف سے الزامات لگائے گئے ہیں کہ اتنے ہم پیسے مجھ سے لے کے گئی ہیں، خرچہ پھر ان کی جو سسٹر ہیں ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو وہ خرچہ، باقی اخراجات گھر کے سارے معاملات اگر دیکھیں تو ان کی لسٹ جو ہے وہ طویل بنتی جاتی ہے. اور دانیہ کے جو الزامات ہیں ان میں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر عامر لیاقت کو ایک ایسا انسان بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ جس سے انسان نفرت ہی کر سکتا ہے. اب یہ سارے معاملات ہیں، ان میں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو چاہیے کہ وہ کھل کر جو ساری حقیقت ہے اس کو بیان کریں، یہ کیسے معاملات ہوئے ہیں. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی طرف سے ابھی تک خاموشی اختیار کی گئی ہے. لگتا ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب پریشان ہیں کہ دانیہ نے پہلی جو 2 بیویاں تھیں وہ تو خاموشی سے چلی گئی، لیکن دانیہ نے سوشل میڈیا پر ڈاکٹر عامر لیاقت پر بہت سارے الزامات کی جو بچھاڑ کی ہے، وہ تو بس زیر بحث ہے. ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ اس پر بحث کر رہا ہے ڈاکٹر عامر لیاقت. ڈاکٹر عامر لیاقت کی اپنی زندگی ہے. اب کچھ لوگ جو ہیں یہ کوشش میں ہیں کہ دانیہ اور ڈاکٹر عامر لیاقت کی دوبارہ سے صلح ہو جائے تو دونوں کی جو پریم کہانی تھی وہ اپنے چلے. جب تک وہ کہتے تھے کہ جب تک جان میں جان ہے تو ہماری یہ شادی چلے گی. اب جان تو ہے لیکن شادی میں اب رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں. بات جو ہے وہ اب عدالت تک تنسیق تک پہنچ چکی ہے. اب دونوں جوڑ میں علیحدگی کے لیے باتیں ہو رہی ہیں، لیکن فی الوقت تک جب تک عدالت کی طرف سے تنسیق نہیں ہو جاتی ڈاکٹر عامر لیاقت اور دانیہ دونوں کا جو نکاح ہے وہ ابھی تک تو برقرار ہے، دونوں میاں بیوی ہیں. اب آنے والے وقت میں بتائیں گے ہم مزید اگلے ولاگ میں آپ کو کہ دانیہ نے جو انکشافات ہمارے ساتھ جو ویڈیوز دکھائی ہیں ہمیں، وہ بڑی تہلکہ خیز ویڈیوز ہیں. اگر وہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر آ جاتی ہیں تو ڈاکٹر عامر لیاقت کے لیے مزید جو ہے پریشانی کا سبب بن سکتی ہیں، کیونکہ ڈاکٹر عامر لیاقت کا بیک گراؤنڈ، ان کے والد صاحب جو ہیں ان کا جو رکھ رکھاؤ ہے وہ سارا ان کا وہ ایک بڑا نام ہے، لیکن اس نام پر اب جو دبا لگنے جا رہا ہے وہ بڑا ڈاکٹر عامر لیاقت کے لیے بھی خطرناک ہوگا، کیونکہ ان کی سیاسی ساکھ پر بھی یہ اب اثر انداز ہوگا. اب لوگ جو ہیں وہ سریکی وسیب سے بھی اور کراچی سے بھی یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. سوشل میڈیا پر بہت سی ویڈیوز پر کمنٹس آ رہے ہیں کہ یہ سارے معاملات ہوئے کیا ہیں. ان سارے معاملات میں جو وقتی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت شدید ذہنی دباؤ میں ہیں، وہ اپنے فیصلے کی وجہ سے ذہنی دباؤ میں ہیں یا کوئی اور وجہ ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں آنے والے دنوں میں مزید کھلیں گے. دانیہ بڑی پراعتماد ہیں. دانیہ سے جب بھی ہماری بات ہوئی تو اس نے یہی کہا ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت میرے بارے میں جو بھی
الزامات لگائے گا میں اس کا بھرپور جواب دوں گی. میرے پاس بہت کچھ ہے جو اگر میں سوشل میڈیا پر لے آئی تو ڈاکٹر عامر لیاقت کے لیے یہ ساری چیزیں نقصان کا باعث بنے گی. دانیہ جو ہیں بڑی اب انہوں نے میڈیا سے بھی بات کرنا چھوڑ دی ہے, بڑی محتاط ہو گئی ہیں, کیونکہ لائرز کی کل بڑی ایک ٹیم ان کے ساتھ ملی ہے. انہوں نے بھی ان کو اعتماد دلایا ہے کہ آپ کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے, انشاءاللہ ہم سب لوگ آپ کے ساتھ. وسیب میں آپ وسیب کی بیٹی ہیں, جنوبی پنجاب کی بیٹی ہیں, سریکی وسیب کے لوگ جو ہیں اب وہ دانیہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے بھی ہم دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو. اب دیکھتے ہیں کہ مہاجر اور سریکی جس طرح ڈاکٹر عامر لیاقت کہتے تھے ایک ہو گئے ہیں. اب کراچی سے میں آیا ہوں اور یہاں سے سریکی وسیب سے میں ان کو لے کے بیاہ کے لے کے گیا ہوں. تب دعوے تو بڑے بڑے تھے لیکن 4 ماہ میں ہی وہ دعوے سارے وہ چکنا چور ہو گئے. لیکن آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو دانیہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بڑا خطرناک ہے. وہ اگلی قسط میں انشاءاللہ آپ کو کچھ ویڈیوز ہم دکھائیں گے اور آڈیوز پیغام بھی. آپ جڑے رہیں میرے یوٹیوب چینل کے ساتھ میاں ظہور آفیشیل. بڑی حیرت انگیز تہلکہ خیز جو خبریں ہیں وہ آپ تک ہم پہنچاتے رہیں گے.